اس وقت ہم بہت چھوٹے جہاز میں، اور سچویشن یہ ہے کہ جیسے یہ ہلتا ہے تو وہ کہتے ہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ واقعی موت کی یاد جو ہے نا یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ میرے اسی طرح کے جہازوں میں لوگ گھومتے ہوں گے، لیکن اب چونکہ بڑے جہازوں کا، لگژری جہازوں کے لوگ عادی ہو گئے، تو چھوٹے جہاز وہ بھی اوپر سے نیچے دیکھے تو وہ زمین بھی نظر آئے تو پہاڑ بھی نظر آئے، کیونکہ یہاں ایئرپورٹ چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ کئی ممالک ایسے ہیں جن میں چھوٹے جہازوں کا کلچر ہوتا ہے۔ تو خیر کیمرے میں بات کرو، لیکن اگر یہ اسلامی بھائیوں کے بیچ میں یہ بیٹھ کر اگر موت کی باتیں کی جائے نا تو بھی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاز سے موت کی باتیں نہیں کرو، موت کی بات کہاں نہ کریں، ہر جگہ موت کی بات کرنی چاہیے، ہر جگہ موت کی بات، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تمنا اگرچہ یہی ہے کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، جہاز میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، کہیں اور مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ لیکن یہ بات ہے ضرور کہ موت کسی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی موت کی کس کیفیت کو لے کر دنیا میں آئیں۔ ہر ایک کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے جہاز میں یہ جو دعا امیر سنت رفیق الحرمین میں ہمیں عطا کی ہے، یہ ہے ہوائی جہاز کے گرنے اور چلنے سے امن میں رہنے کی دعا۔ یہ بھی الحمدللہ اسلامی بھائی نے پڑھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے حق کو بہتر فرمائے، جب تقدیر غالب ہونا تو تدبیر کام نہیں آتی۔ خیر بات ہم اس وقت نیپال میں ہیں، اور نیپال میں ہم اس وقت نیپال گنج کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ فیضان مدینہ بھی وہاں قائم ہے، اور ہند سے کئی اسلامی بھائی تربیت اجتماع میں آئے ہوئے ہیں۔ جامعۃ المدینہ بھی وہاں الحمدللہ قائم ہے، دعوت اسلامی کہاں نہیں۔ اور جس طرح ہم اس بادلوں میں جہاں گھوم رہے ہیں، یہ بھی دعوت اسلامی جو لے کر گھوم رہی ہے۔ ابھی میں عبدالحبیب بھائی کو یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر دعوت اسلامی کا کام نہ ہو، یا دعوت اسلامی ہمیں بلاتی نہ ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بظاہر کوئی حاجت نہیں لگتی کہیں جائے، لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ ہے، ٹورسٹ کنٹری کہلاتی ہے، لوگ یہاں باہر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، مگر یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سیاحت یہ تبلیغ دین میں ہے۔ عبرت کے نمونے بھی ہیں، سفر بھی بہت ساری عبرت کے مدنی پھول ملتے ہیں سفر میں بھی۔ الغرض آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اللہ تعالیٰ میں ہر وقت ہر گھڑی موت کا تصور قائم رہے ہم پر، اسی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یقین مانیے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اگر موت کی یاد، موت کا تصور۔ ابھی ہم ملیشیا سے جب چلے تھے، بینکاک سے ہمارا جہاز ملیشیا کا تھا، تو مجھے یاد تھا، کیونکہ وہی عبرتناک خبروں میں یہ سلسلہ کیا تھا، ہم نے پائلٹ جو تھے ایک ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا تھا، اور ان کے ساتھ پورا ایک سلسلہ بھی ہوا تھا کہ ملیشیا کا پورا جہاز اتنے پیسنجر لے کر ایسا ملیشیا کا ہو گیا کہ 25 ملک اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس جہاز کو ڈھونڈتے رہے، آج تک وہ جہاز نہیں ملا۔ وہ جہاز کہاں گیا، اس کے پیسنجر کہاں گئے، کچھ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس پوری دنیا میں وہ جہاز کہاں کھو گیا، 25 ملکوں کی ٹیکنالوجی اس جہاز کو تلاش نہ کر سکے۔ پھر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے پہلے ہی ملیشیا کا ایک اور جہاز
وہ تو پھر سمندر کے اندر سے برآمد ہو گیا اور پیسنجر چلے گئے. اسی ملیشیا کے جہاز میں ہمارا سفر تھا. تو میں نے قصداً ہمارے اسلامی بھائیوں کو عرض نہیں کی تھی کہ گھبراہٹ کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہے. میں خود اپنی کیفیت یہ بیان کروں گا کہ تھا کہ پتہ نہیں یہ جہاز میں مجھے ملیشیا کے ایئرپورٹ کوالالمپور اتارتا کہ نہیں اتارتا. اور اس میں تھوڑا سا ذہن بنایا, اہتمام یہ کیا کہ اس میں آنکھ نہ لگے اور پڑھتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں اور کچھ اس طرح کے کام میں لگے رہیں کہ ہو جائے. پھر وہ لینڈنگ کے ٹائم پر اور تھوڑا بہت نے ہل جل کیا. عموماً نارمل جہاز ہل جل کرتے ہیں, لیکن وہ ملیشیا کا جہاز اب ہل جل کرنے لگا تو گھبراہٹ چڑھ گئی تھی. عموماً جہاز ویسے اڑتے وقت اور ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اور لینڈنگ یہ خطرات ہوتے ہیں. میں تو اب مدنی چینل کے ناظرین کو جو اسپیشلی ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں برائے کرم بہت گناہ. یہ جہاز میں بیٹھ کر آپ کو میں جہاز کا بیان کر رہا ہوں. ابھی تک تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ کو عرض کرتے رہے, لیکن جہاز میں بیٹھ کر آپ کو بیان کر رہے ہیں. یہ جہاز بھی نیچے اسلامی بھائیوں ایک انجن کا جہاز ہوتا ہے جس کو فوکر کہتے ہیں. تقریباً 26 سیٹر جہاز ہیں, 11 تو الحمدللہ اس میں ہمارے اسلامی بھائی ہیں. یہ نسبت ہم کو اچھی مل گئی ہے جی, سیٹ 26 ہے, ہم 11 ہے. ہاں نسبت اچھی ہے. اچھا, ویسے آپ نے جہاز میں بیٹھے تو بادل نظر آتے ہیں. یہاں بادلوں کے ساتھ ساتھ بالکل ہم پہاڑوں کے پیرالل ہیں. اگر تھوڑا سا یہ منظر دکھائے آپ ہمارا کیمرہ مین, تو جو نگران شورا فرما رہے ہیں نا کہ یہ جہاز کیسے موت کی یاد دلاتا ہے کہ یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں یہاں پر. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے کہ فرشتے نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی کہ یہ کچھ دیر کے بعد انتقال کر جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطلاع دے دی کہ آپ کچھ دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. انہوں نے عرض کیا آقا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل میں لگ جاؤں اور اس عمل میں میری روح نکل جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنے میں لگ جاؤ. تو اب علم سیکھنا یہ کتنا افضل ترین عمل ہوا. تو جہاز میں اگر ہم علم سیکھتے رہیں اور مدینہ